الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا اشرف الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے اشرف، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین، جمیل، بہادر، رحم دل، سخی اور شریف مزاج کسی کو نہیں دیکھا۔ جناب آپ جانتے ظاہر محرم رمضان ہیں، اور آج شہزادگان سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے کربلا میں ناظرین، اس پر بنیادی طور پر بات کریں گے۔ فہم اور علم تو نہیں ہے صاحب، کیا ہم ان کے کردار پہ بات کریں گے، بس اپنا حصہ ڈالیں گے صاحب۔ وہ جو صحبتیں برداشت کر گئے وہ انہی کو معلوم کہ کیا قیامت خیزی تھی۔ آپ ذہن میں رکھیے صاحب کہ 28 رجب المرجب کو مدینہ پاک سے جو نورانی حسینی قافلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اشک باریوں کے ساتھ آخری سلام پیش کر کے مکہ پاک کی جانب بڑھا، اور پھر 8 ذوالحجہ کو مکہ پاک کو بھی آخری سلام پیش کر کے کوفے کی جانب رواں دواں ہوا، اور 24 دن کے ناظرین انتہائی تکلیف دہ سفر اور تکلیف دہ خبروں کے ساتھ جب میدان کربلا میں پہنچا، تو اس 82 یا 91 نفوس قدسیہ کے قافلے میں جہاں اصحاب و احباب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شامل تھے، وہیں خاندان بنو ہاشم کے 19 تارے، اور ان 19 تاروں میں امام حسن پاک علیہ السلام کے وہ 5 ماہ پارے بھی شامل تھے جو اپنے پیارے چچا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنا سب کچھ وارنے کے لیے تیار تھے، کہ ان میں سے سوائے حسن مصنع علیہ السلام کے جو میدان کربلا میں شدید زخمی ہوئے اور اللہ نے جنہیں امام حسن پاک علیہ السلام کی نسل پاک کے لیے محفوظ رکھا، باقی سب نے شہادت کی جام پی کر اپنے آپ کو نانا جان کے دین اور چچا جان کے مشن یعنی مشن حسینی پر اس انداز سے قربان کر دیا کہ وہ قربانیاں رہتی دنیا تک ناظرین ضرب المثل بن گئی ہیں۔ یعنی کربلا جہاں اسلام پر اپنا سب کچھ لٹانے کا درس دیتا ہے، وہیں کربلا بنیادی طور پر رشتوں کو نبھانے اور مشکل وقت میں بھی رشتوں پر قربان ہو جانے کا عملی طور پہ پیغام دیتا ہے، کہ امام حسن پاک علیہ السلام کے شہزادوں نے اپنے چچا جان شہزادی کونین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مشکل ترین اور سنگین ترین حالات میں بھی ناظرین تنہا نہ چھوڑا، بلکہ امام حسن پاک علیہ السلام کے راج دلاروں نے نانا جان کے دین کی محافظت کے لیے مولائے کائنات کے راج دلارے کے قدمین شریفین پر ایک ایک کر کے اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے رشتے کا بنیادی طور پر حق ادا کر دیا، کہ کہیں شہزادہ کربلا سیدنا قاسم علیہ السلام موجود ہیں اور شہادت کا جام پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی ہستی بیک وقت حسنین کریمین علیہ السلام کا عکس جمیل تھی، جو خانوادہ اہل بیت نبوت کے ایسے نایاب فرزند ہیں کہ جن کو شجاعت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، سخاوت والد ماجد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، اور تربیت امام حسین علیہ السلام سے میسر رہی، جنہوں نے علوم حرب و سپہ گری میں اپنے چچا جان جناب عباس علیہ السلام سے جو ہے وہ تربیت حاصل کی، یعنی جنہوں نے عالم علم لدنی سے اکتساب فیض کیا، خلق حسنی جنہیں وراثت پہ ملا، لہجے میں حلاوت اور شیرینی جو تھی وہ دیدنی تھی، اور جنہوں نے اپنی پھپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اپنی عظیم المرتبہ دادی جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تاریخی خطبات سن رکھے تھے، جنہیں اپنے دادا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دلوں میں اتر جانے والے اشعار بھی ازبر تھے، جنہوں نے کم سنی میں قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا، اور جو لنگر حسینی کے قاسم رہے، شہادت اور بہادری یعنی جن کا حوالہ بنی، اور جنہوں نے میدان کربلا میں ارزق کو اور اس کے بیٹوں کو ادرک کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ میں بنیادی طور پہ قاسم علیہ السلام ہوں، اور پھر جام شہادت کو نوش کیا۔ اور کہیں ناظرین حضرت حسن مصنع علیہ السلام اپنی جرت و شجاعت کے ساتھ موجود ہیں، جو امام حسن پاک علیہ السلام کے
لخت جگر تو ہیں ہی، مگر داماد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے چچا جان سیدنا امام حسین علیہ السلام اور عباس علمدار علیہ السلام سے فن سپاہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ علوم و معرفت، بالخصوص قرآنی علوم اور احادیث مبارکہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ زہد و تقویٰ میں، عبادات میں، فن خطابت میں، سخنوری میں آپ کا اپنا ایک مقام تھا، اور جابر حکمران کے سامنے، آج ہماری زبانیں چلتی نہیں ہیں نا صاحب، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کیسے کہنا ہے، حضرت حسن مصنع علیہ السلام نے بتلایا۔ لیکن وہی بات ہے، میدان کربلا میں ناظرین آپ محفوظ کیے گئے، آپ سچے جانشین بنے امام حسن پاک علیہ السلام کے۔ بس یوں کہیے صاحب کہ امام حسن پاک علیہ السلام کے شہزادوں نے چچا جان سے محبت کا حق ادا کر دیا کہ 5 تارے اس میدان میں موجود تھے، 4 نے شہادت کا جام نوش کیا، اور جام نوش کرنے والوں کے نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ایک عمر ہیں اس میں، ایک ابو بکر ہیں اس میں، ایک اس میں عبداللہ ہیں، ذرا سوچیے ایک اس میں قاسم ہیں۔ یعنی یہ جو نسبتیں اور محبتیں صاحب یہ بتا رہی ہیں صاحب کہ بنیادی طور پر رشتوں کو ایسے نبھایا جاتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے، سب سے پہلے پروفیسر صاحب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے سب سے پہلے تو آپ کے ہی فضائل سے آغاز ہونا چاہیے، اور کیا میں بس عرض کروں، حصہ ڈالیے، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ محترم جنید اقبال صاحب، جس شہزادے کے فضائل و محاسن کا ذکر کرنے کا آپ نے حکم دیا، اس ضمن میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ زہے سودائے باطل قے توانم مدح آشاہے، کہ مداحش خدا راوی پیمبر مدح قرآن شد۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں یہ ہمت ہی کیسے کروں، یہ خیال ہی کیسے لاؤں کہ ان کے فضائل و محاسن بیان کر سکوں کہ جن کا مداح خود خدا ہو، اللہ، اور اللہ کی بیان کی ہوئی مدح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں، اور جو مدح بیان ہو رہی ہو اس کو قرآن بنا دیا جائے۔ تو یہ طیب، تقی، سبت، سید اور جگر بند مصطفیٰ، ریحان دل مرتضیٰ، قرۃ العین زہرا، اللہ اکبر، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، آئے ہائے ہائے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اللہ۔ ان کے فضائل و کمالات کس زبان سے بیان ہو سکیں کہ جنہیں دنیا میں آتے ہی کان میں صدائے مصطفیٰ اذان کی صورت میں گونجے، اللہ اللہ، جن کے حلق مبارک میں لعاب رسول جائے، اللہ، شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار زبان لعاب نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کا جب ہم نام پاک زبان پر لاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ، انہیں قرآن فرزند رسول کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے اللہ اکبر، کہ بیٹے علی کے ہیں، لیکن اللہ جل مجدہ قرآن میں آیہ مباہلہ کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ اکبر، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو نبی علیہ السلام اپنے بیٹے کون لا رہے ہیں، اس میں حسن سر فہرست ہیں۔ اللہ، تو ان کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات ہی اگر ہم سامنے رکھ لیں کہ رب العالمین نے انہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند قرار دیا، یہ ان کو کتنی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادہ حسن کو وہ فضیلتیں دیں
کہ نماز کی حالت میں اگر آپ آ کر پشت پر سوار ہو گئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ دراز ہو گیا. اللہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ. ہم خلل ڈالنے لگے تو فرمایا ہٹ جاؤ، دیکھتے نہیں میری کمر پر کون سوار. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے محاسن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے تو ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنہیں کندھے پر بٹھا کر کہیں کہ یہ رسول سے کتنے مشابہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مولا کائنات وہاں موجود ہیں. جی ہاں وہاں موجود ہیں. یعنی وہ محبتوں کی بات ہے کہ کیا ہے، مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نبی علیہ، اور آپ مسکرا رہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادہ حسن کو اس قدر فضیلت سے نوازا کہ جمعے کا خطبہ عطا کر رہے ہیں، اور اس اثناء میں جب آپ نے دیکھا کہ سرخ لباس پہنے میرا یہ شہزادہ گرتا پڑتا رہا ہے تو امام المرسلین نے خطبہ وہیں روک دیا. منبر سے اترے اور حسن کو ساتھ لا کر اپنے پاس بٹھایا. یہ عظمت ہے، اور اسی عظمت کے ضمن میں عرض کروں گا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب معتزلہ کا زور ہوا تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو ایک خط لکھا جسے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں بھی بیان کر رہے ہیں. ان کے مندرجات کو دیکھ کر امت اندازہ لگا سکتی ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا. تو بڑے اختصار کے ساتھ وہ لکھتے ہیں السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فَإِنَّكُمْ مُعَاشِرُ بَنِي ہاشم كَالْفُلْكِ الْجَارِيَ فِي بَحْرِ اللُّجِّ. اے شہزادے آپ کی عظمت کو میں بیان کیا کروں، آپ تو اس کشتی کے سوار ہیں جو سمندر میں تلاطم میں موجود ہے، اس میں سوار ہونے والا ہی نجات پاتا ہے، اس سے پیچھے رہ جانے والے. پروفیسر صاحب چونکہ وقت کی کمی میں معافی چاہتا ہوں، ورنہ ضرور یہ میں چاہتا کہ لوگوں کو آپ مزید سنائیں اس بارے میں، لیکن وہی بات ہے یہ زبانیں ختم ہو جائیں گی، یہ وجود ختم ہو جائیں گے، ان کی ثنا اور توصیف ختم نہیں ہوگی. بے شک. علامہ صاحب ذرا اب آئیے، ایک بات جو بڑی اہم ترین اس میدان کربلا میں خاص طور پہ، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے بڑی اہم ہے، بلکہ یوں کہیے آپ ذرا وہاں سے چلیں، 28 رجب سے چلیں، آپ 8 ذوالحجہ سے چلیں، اس 24 دن کے سفر میں چلیں، اور پھر میدان کربلا تک پہنچیں، اور پھر شہادتوں کے وقت پہنچیں، تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس انسٹیٹیوشن میں جسے ہم کربلا کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یوں کہیے کہ اس یونیورسٹی کو جس کو ہم کربلا کی یونیورسٹی کہتے ہیں، اس میں ایک فیکلٹی ہے رشتوں کے حوالے سے. بے شک ایسی. اور ایسی فیکلٹی ہے کہ جس نے بتایا کہ رشتے اپنے اوج کمال پہ پہنچتے کیسے. تو آغاز کیجئے ذرا سیدنا شہزادہ قاسم علیہ السلام کے فضائل و محاسن سے کہ جنہوں نے اپنے چچا جان پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جنید بھائی، بارک اللہ فیک، جز اللہ عنا سیدنا محمد اما ہوا اہلو. میں آغاز کرنا چاہوں گا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد پاک سے، اور یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے. خدا نے بنایا ہے اور یہ پیغام ایک خاص فرشتہ لایا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو سنایا ہے. اللہ، وہ کیا؟ خدا نے بنایا ہے، فرشتہ لایا ہے، رحمت کونین نے سنایا، پوری امت کو سنایا. واہ 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 سبحان. وہ پیغام کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ اکبر اللہ. یہ محض عقیدتوں کی کہانی نہیں ہے، یہ عقیدوں کی کہانی ہے، یہ محض شخصیتوں کے ساتھ ایک روحانی وابستگی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایمان کی کہانی ہے. واہ واہ. یہ قرآن کی معرفت کی کہانی ہے. سبحان اللہ. یعنی اہل بیت اطہار سے جو ہمارا تعلق ہے یہ کسی خاص گروہ کا کوئی اس کی اجارہ داری نہیں ہے کہ صرف اسی کا، یہ ہر مومن ہر مسلم کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، اجارہ تو نہیں ہے، مطلب یہ تو ہر شخص کے لیے اس میں یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. اس فرشتے نے آ کے کہا کہ یہ اعلان رب نے مجھے کرنے کے لیے بھیجا کہ محبوب امت کو بتاؤ کہ ہم نے ان شہزادوں کو جنت کا سردار بنایا. اللہ اکبر. تو میں ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس خانوادے کا ذکر جو ہے یہ اس لیول پہ کرنا اور سننا اور سمجھنا چاہیے. اللہ، آپ نے جس شہزادہ اہل بیت کے بارے میں سوال کیا ہے، ہوا اول جو پیدا بیت زہرا میں، اللہ،
ہوا اول جو پیدا بیت زہرا میں، اسی کوثر کی تفسیر ہے قاسم۔ واہ، علی کے گھر جو پہلا چاند اترا تھا، علی کے گھر جو پہلا چاند اترا تھا، اسی ماہتاب کی تنویر ہے قاسم۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میں علامہ اقبال کی زبان کا اگر سہارا لوں تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مرکز پرکار عشق کے بیٹے ہیں، اللہ، یہ قافلہ سالار عشق کے بیٹے ہیں، واہ واہ، یہ جو ہیں یہ شمع شبستان حرم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، یہ حافظ جمعیت امت خیر الامم کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، سبحان حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنید بھائی، ان کی عظمتوں اور رفتوں کو جاننے کے لیے آپ دیکھیے نا، ذرا ذہن میں لائیے، آپ ہر گھر میں اس عمر کا بچہ موجود ہوگا، 13 14 15 سال کی عمر ہے مختلف روایات کے مطابق، 14 سال کا ایک بچہ ہے، اور وہ میدان کربلا کے اس عظیم سفر عظیمت میں اپنے چچا کے ہم سفر ہے، اللہ، اور چچا واضح طور پہ قدم قدم پہ بتا رہے ہیں کہ یہ شہادتوں کا سفر ہے، یہ قربانیوں کا سفر ہے، آسان سفر نہیں، یہ آسان سفر نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کا سفر ہے، اللہ اکبر، یہ نانا کے دین کو بچانے کی بازی ہے، یہ بازی جو ہم لگانے جا رہے ہیں، جی بالکل ایسا۔ اچھا، اس لمحے پر میں اس کو صرف مختصراً اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام نے اپنے اس نور نظر بھتیجے سے پوچھا کہ بیٹا، یہ جو کل معرکہ بپا ہونے والا ہے، جس میں لاشیں گریں گی، جس میں گلے کٹیں گے، جس میں خون بہے گا، جس میں شہادتیں ہوں گی، بیٹا آپ کا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیف ترا الموت، آپ موت کو کیا سمجھتے ہو؟ تو ذرا دیکھیے کہ اس خانوادہ اہل بیت کی گھٹی میں کیا چیز شامل ہے۔ ان کا چچا موت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، الموت ہوا احلا اندی من الاصل، میرے نزدیک شہد اتنا میٹھا نہیں ہے جتنی میٹھی موت ہے، جتنی میٹھی موت ہے۔ مطلب وہ کس لیول پہ رہتے تھے کہ 14 سال کا بچہ موت کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتا ہے۔ اچھا، جب آپ میدان کربلا میں موجود ہیں تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ذرا ان کی کمٹمنٹ دیکھیے، میں شہادت کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں صرف ایک ریفرنس جو ہے اس میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کمٹمنٹ دیکھیے۔ وہ جیسے ہی نکلے ہیں نا میدان کارزار میں، تو راوی کہتا ہے کہ ان کے ایک جوتے کا تسمہ جو تھا نا وہ کھلا ہوا تھا، اور اندیشہ تھا کہ جوتا اتر جائے گا۔ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اس جوتے کے تسمے کو بڑے وقار، سکون، اطمینان سے باندھا ہے، اور پھر میدان کارزار کی طرف گئے ہیں۔ اچھا، محققین نے اس پہ کلام کیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت تو خدشہ تھا ادھر سے تیر نہ آ جائے، ادھر سے بھالا نہ آ جائے، ادھر سے نیزہ نہ آ جائے، تو یہ اس لمحے میں آپ نے اتنی خاص توجہ اس کام کی طرف کیوں دی؟ انہوں نے کہا اس لیے دی کہ یقیناً انہیں اس لمحے میں رحمت کونین کا ارشاد یاد آیا ہوگا۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان صحیح مسلم میں ہے، اذا انقطع شسع احدکم فلا یمشی فی الاخری حتی یصلحا، فرمایا اگر کسی کے ایک کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو وہ دوسرے اکیلے میں نہ چلے، بلکہ پہلے اس کو ٹھیک کرے پھر اس کے بعد چلے۔ یعنی یہ جو سنت ہے اس کو ادا، یہ وہ سنت ہے، یعنی اس میدان کارزار میں، میدان کارزار میں بھی جب جان کا خطرہ ہے تو سنت کو نہ ترک، سنت کو بھی انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا، اس سے غفلت نہیں برتی ہے، اس میں وہ اندر گئے ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیے انہیں اپنے چچا سے جن کی محبتوں اور شفقتوں میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ان کے ساتھ پیار کتنا ہے اور کمٹمنٹ کیسی ہے۔ کہتے ہیں لا یقتل امی وانا حی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے چچا کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے۔ لا یقتل امی وانا احمل السیف، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے کوئی میرے چچا کی طرف بری نظر اٹھا کے تو دیکھے، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ اور آخری جملہ آپ کہتے ہیں چچا گھبرائیے گا نہ، روحی لروحی کل فداؤ، میری روح آپ کی روح پہ قربان، ونفسی لنفسک الوقاؤ، اور میری جان آپ کی جان پہ قربان۔ یہ حضرت قاسم بن حسن اب اس میں جو میں اصل میں یہ جو بات اس وقت علامہ صاحب کر رہے ہیں، اب یقین مانیے میں اس وقت اندر سے جو ہے نا وہ ہل کے رہ گیا ہوں، کیونکہ میں اس وقت اس منظرنامے کو میں سوچ رہا ہوں کہ جن کی چہرہ مبارک کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس لیے دیکھیں اور اس لیے اس کا دیدار کریں کہ اس میں اپنے نانا جان کی جو ہے زیارت کرتے تھے، یعنی جن میں اپنے نانا جان کو وہ تلاش کرتے تھے،
اور تمام ہی اہل بیت، تمام ہی بنو ہاشم جو ہے، مطلب وہ جو دیدار کی لذت جب چاہتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیدنا قاسم علیہ السلام کو دیکھتے۔ اب مطلب ایک تو یہ کہ یہ بتائیے کہ وہ ظاہر ہے وہ بڑا عجیب لمحہ ہے کہ میدان کربلا میں وہ جو شہادت کا منظرنامہ ہے وہ کتنا شدید ترین ہوگا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے صاحب کہ وہ جو تربیت آپ کی ہوئی ہے جن دستہائے مبارک میں اور جن عظیم ترین سایوں میں، وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاسم دراصل حضور ابو القاسم کے فیضان کرم کا مہتاب اللہ، اور تربیت کے معاملہ میں دیکھیں تو اہل بیت میں یہ وہ ہستی ہیں جو تربیت کا مجمع البحرین ہے، یعنی یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی تربیت حضرت امام حسن نے بھی کی اور حضرت امام حسین نے بھی فرمائی، اور بالخصوص آپ کی تربیت حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین نے فرمائی، اور اسی طریقے سے آپ نے خطابت کی جو تربیت ہے وہ حضرت بی بی زینب سے حاصل کی، اور تلوار چلانے کی جو تربیت ہے وہ آپ نے حضرت عباس علمدار سے حاصل کی، اور سخاوت تو پھر آپ کو اپنے والد گرامی قدر کے خون سے وراثت میں ملی تھی، اور نیزہ بازی بھی آپ کو جو ہے نا وہ وراثتی طور پہ خون کے اندر ہی آپ کو یہ چیز حاصل تھی۔ تو اس انداز سے آپ کی تربیت ہوئی، جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ حضرت امام قاسم کو پڑھنا چاہیے۔ آج اولاد کو صرف یہ کہ لگژری گاڑیاں دے دینا، بڑے بڑے مکان بنا کے دے دینا، ان کا بینک بیلنس سٹیبل کر دینا، یہی تربیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بتا دیا تربیت یہ ہے تمہارے بچے کی زبان پر قرآن کی تلاوت بھی جاری ہو، اس کے ہاتھوں سے سخاوت کے دریا بھی بہ رہے ہوں، اس کے دل میں خوف خدا بھی ہو، عشق رسول بھی ہو، رشتوں کی بقا کی اہمیت بھی ہو، اور پھر وہ حق کی خاطر اپنی جان دینے پر بھی تیار نظر آتے ہیں۔ وہ تربیت ہوتی ہے جو میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ شخصیت جب کربلا کے میدان میں جو صحرا تپ رہا تھا، پانی بالکل جو ہے نا میسر نہیں تھا، کھانا ختم ہو چکا تھا، اس وقت حضرت قاسم اپنے چچا حضور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کارساز میں جانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو وہاں پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، کہا میں اپنے بھائی کی اس نشانی کو جو مجھے بطور جو ہے نا امانت دی گئی کیسے جو ہے نا وہ تیروں کے سپرد کر دوں، کہ ان کا سینہ چھلنی کر دیا جائے، کیسے تلواروں کے سپرد کر دوں، کیسے نیزے اس مبارک سینے میں پیوست ہو جائیں، اس کو میں قبول کر لوں۔ پھر حضرت امام قاسم نے اپنے پاس سے وہ تحریر نکالی جو چمڑے کے اندر جو ہے نا وہ محفوظ تھی، اور آپ کے والد نے کہا تھا جب مصیبت کا وقت آئے تو میرے بیٹے اس کو کھول لینا اور اس کو پڑھ لینا، اس میں تمہاری مشکل اور مصیبت کا حل موجود ہوگا۔ تو حضرت قاسم میدان کربلا کے اندر رونے لگ گئے اور یہ خیال کرنے لگ گئے کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے چچا حضور کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے رشتہ داری اور یہ ہوتی ہے حقیقی محبت کہ وہاں اپنا خیال نہیں، اپنے چچا حضور کا خیال ہے۔ اور پھر اس تحریر کو کھولا تو اس میں یہ الفاظ لکھے تھے میرے بیٹے جب مشکل وقت آئے اور مصیبتیں جو ہے نا وہ پہاڑ کی مانند تمہارے چچا کی طرف جو ہے نا وہ آنے لگیں تو اس وقت اپنی جان ان کے قدموں پر فدا کر دینا۔ تو آپ نے اس وقت وہ تحریر اپنے چچا حضور کو جب پیش کی تو تحریر پڑھتے حضرت امام علی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ اور اپنے والد کی اس وصیت کو پورا کرو اور اس بات کو پورا کرو۔ اور پھر میدان میں جب اترتے ہیں وہ شہزادہ حمید بن مسلم کہتے ہیں ایسے میدان میں آئے لگتا تھا کہ چاند نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے، چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی اور ایسی شبیہ کہ سبحان اللہ جن کو دیکھ کر حضور کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے عمر بن سعد کو کہا ہے کوئی علی کے بیٹے سے لڑنے والا تو اس کو سامنے لایا جائے، تو اس نے شامی پہلوان جو ایک وقت میں 1000 لوگوں سے لڑتا تھا ارزق کو کہا کہ جاؤ اس شہزادے کا کام تمام کرو۔ کہا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے اور میں اس سے لڑوں میری توہین ہے؟ کہا توہین نہیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے جس کے جگر میں علی کا خون ہے، تم اس کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکو گے۔ کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، پہلے میرے 4 بیٹے ہیں وہ لڑیں گے، اس کے بعد میں دیکھوں گا اگر یہ بچ گیا تو پھر میں لڑوں گا۔ یکے بعد دیگرے چاروں
کو واصل جہنم کیا اور اس وقت جو ہے ارزق وہ غیظ و غضب کا پتلا بنا سامنے آیا اور کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں جو میرے بیٹے کی تلوار ہے یہ میں نے 1000 دینار میں خریدی تھی اور اس کو جو ہے وہ 1000 دینار میں زہر میں جو ہے نا اس کو ڈبویا تھا اور اس کو جو ہے نا وہ زہر لگائی تھی، یہ میں تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ تو شہزادہ کہتے ہیں یہ تو دیکھی جائے گی کہ تلوار کس کے پاس رہے گی، اور پھر کہا کہ دیکھو تم نے اپنی زین ہی نہیں کسی ہے۔ وہ وہاں جہاد کا وہ کلیہ آپ نے استعمال کرتے ہوئے جیسے اس نے گردن جھکائی، حضرت قاسم بن حسن نے ایسے تلوار چلائی کہ وہاں ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ ہو گئی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور زمانے کو ادرک کی طرح کاٹ دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ ہم جو ہیں وہ علی کا خون ہیں، زمانہ باطل اکٹھا بھی ہو جائے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، شہزادگان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدایے پیش کر رہے ہیں، اور میدان کربلا میں جو ظاہر ہے آپ کے شہزادگان کا کردار ہے وہ رہتی دنیا تک ضرب المثل ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں شہزادہ حسن مثنیٰ علیہ السلام کے فضائل و محاسن کی جانب۔ آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے ساتھ، آج اس پروگرام میں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ یہ شہادتوں کا تذکرہ بھی ہوگا اور فضائل کی بھی ساتھ ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی۔ بتائیے ذرا آپ کے فضائل و محاسن کے بارے میں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حسن مثنیٰ سلام اللہ علیہ کن عظمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، آپ یہ دیکھیں کہ شہزادہ حسن شہزادہ حسین بلوغت کو نہیں پہنچے، ابھی بچپنے میں ہیں۔ جی جی جی، اسلام کے احکامات عاقل بالغ پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن ان کے شرف میں یہ کیا بات آئی کہ ابھی کوئی 7 سال کے ہیں، کوئی 6 سال کے ہیں، اور ان کو جنت کے جوانوں کا سردار کہہ کر امت کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے رہنا۔ سیدنا حضرت مثنیٰ کربلا کے شہداء کے درمیان ایک ایسی شان والے ہیں کہ ظاہری طور پر سمجھا گیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے تھے، کیونکہ یہ سنگم ہے شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین کا، جناب ہم صرف حضرت حسن سلام اللہ علیہ کے فضائل و مناقب نہیں بیان کر سکتے، صرف امام حسین علیہ السلام کے مناقب اور فضائل و محاسن بیان نہیں کر سکتے۔ اور جہاں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت دی ہو کہ بیٹے ہوں حسن علیہ السلام کے، داماد ہوں حسین علیہ السلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حسن علیہ السلام کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میرے بھائی حسین، میرے اس بیٹے کو آپ نے اپنی دامادی میں لینا ہے، تو وہ کتنا خوبصورت منظر اہل مدینہ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام حسن علیہ السلام کے شہزادے کا نکاح امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کبریٰ کے ساتھ ہو رہا ہوگا، تو اس اثناء میں وہ تمام فضائل و محامد جو ان دونوں شہزادوں کے ہیں، ان کا عرق، ان کا نچوڑ اگر کسی ایک شخص میں دیکھنا ہو تو وہ سیدنا حضرت مثنیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، کہ سیدنا حضرت مثنیٰ کربلا میں ساتھ ہیں اور ایک ایک منظر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن 17 یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور یزیدی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہو گئے، لیکن جب سر کاٹنے لگتے ہیں الیاذ باللہ، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کام بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہونا ہوگا، تو وہاں پر امام حسن مثنیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سانس ہے۔ تو اس وقت آپ کے ماموں حضرت اسماء بن خارجہ فزاری سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر کہ یہ میرا بھانجا ہے،
اس کا علاج کرواتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سیدنا حضرت مثنی علیہ السلام کو جو زندگی عطا کرتا ہے، اس کا منظر کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ جو کربلا کا خونی واقعہ دیکھا، اس کے بعد کون کون سی فضیلت ہے جو اس مجسم میں، اس وجود مبارک میں نہیں آئی ہوگی۔ بے شک سخاوت، ورع، تقوی اور ہمدردی مخلوق، کون کون سی ایسے وصف ہوں گے جو آپ کے اندر نہیں آئے ہوں گے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا سجاد امام زین العابدین اس کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھے، ایسا ہی ہے۔ کبھی ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش نہیں کی۔ تو حضرت حسن مثنی، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سنگم کی بنا پر آگے آ کر علویوں کے سرخیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بس اس دعا کے ساتھ ساتھ میں تو سچی بات ہے اس معاملے میں بڑا حریص ہوں۔ یہ جو روز میں پروگرام کرتا ہوں نا ناظرین، میں اس معاملے میں اتنا حریص ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں یہ جو ذکر ہے، کیونکہ میرا تو ایمان ہے صاحب، یہ تو سیف ہو گیا نا وہاں پہ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ایگزیکٹلی قدرت جو ہے نا وہ اپنے میموری کارڈ سے نکال کے سامنے رکھ دے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس تیقن کے ساتھ کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں محفوظ ہو گیا، بس یہ دعا ہوتی ہے کہ کل بروز محشر یہ جو ہے وہ اپنا جب فولڈر کھولا جائے گا انشاءاللہ ذکر کا، بس کرم ہو جائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی حال کا، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ کتاب الشفا، رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ حسن کے بیٹے نبی کے دین کو بچانے کربل میں آ رہے ہیں، علی کے پوتے علی کی جرت یزیدیوں کو دکھا رہے ہیں۔ نبی کے گلشن کے پھول پیارے، جناب زہرا کے نور تارے، نبی کے گلشن کے پھول پیارے، جناب زہرا کے نور تارے، جفا کی آندھی کے سامنے بھی دیے وفا کے جلا رہے ہیں، جفا کی آندھی کے سامنے بھی دیے وفا کے جلا رہے ہیں، اور جناب قاسم بھی ان کے بھائی بھی باندھے سر پر کفن ہے نکلے، جناب قاسم بھی ان کے بھائی بھی باندھے سر پر کفن ہے نکلے، لٹا رہے ہیں یہ جانیں اپنی، یزیدیت کو مٹا رہے ہیں۔ جناب قاسم بھی ان کے بھائی بھی باندھے سر پر کفن ہے نکلے، لٹا رہے ہیں یہ جانیں اپنی، یزیدیت کو مٹا رہے ہیں، اور نبی کے پیاروں کو ہو سلامی، جنہیں ہے
عظمت ملی دوامی، نبی کے پیاروں کو سلامی، جنہیں ہے عظمت ملی دوامی، گرے ہیں ساجد وہ زخم کھا کر، گرے ہیں ساجد وہ زخم کھا کر، مگر وہ دین کو اٹھا رہے ہیں، گرے ہیں ساجد وہ زخم کھا کر، مگر وہ دین کو اٹھا رہے ہیں۔ حسن کے بیٹے نبی کے دین کو بچانے کربل میں آ رہے ہیں، علی کے پوتے علی کی جرت یزیدیت کو دکھا